العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کر کے ان پر ایمان لانے والے انسانوں کے جنتی ہونے کا تذکرہ ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ متقی و پرہیزگار اور جنتی انسان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب کا ذکر بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد اخیر میں بات آئی تھی ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تم سے حساب کے دن سے متعلق وعدہ کیا گیا تھا، یعنی یہ کہا گیا تھا تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت میں ڈالا جائے گا اور وہاں کی پربہار نعمتوں سے لذت اندوزی کا مستقل موقع فراہم کیا جائے گا۔ پھر یہ بات بھی آئی تھی ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ عطیہ، یہ نوازش، یہ بخشش، یہ روزی اور نعمت ہماری جانب سے تمہیں میسر ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں ہے ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب۔ قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اپنا طریقہ بیان کرنے کا ہے، جہاں جنتی کا تذکرہ کرتا ہے فوراً اس کے بعد جہنمی کا ذکر بھی ہوتا ہے، یا جہاں کہیں جہنمی کا تذکرہ یا جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ہی جنتی اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اچھے اعمال کرنے کے نتیجے میں جنت ملے گی اور برے اعمال کرنے کے نتیجے میں جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے۔ فرمایا ھذا، اس سے پہلے جو باتیں بیان ہوئی وہ جنتیوں کے لیے رہا معاملہ۔ اس کے بعد کا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یقیناً سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سرکش سے مراد یا تو جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر و مشرک ہو گئے ہیں، یا اہل ایمان میں سے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے قانون سے بغاوت کی ہے۔ ایسے انسان کو سرکش، فسادی، باغی اور اس قسم کے جملوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کہا جنہوں نے سرکشی کی ہوگی ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم یصلونھا فبئس المہاد، ٹھکانہ جہنم ہے جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور وہاں بہت ہی برا بچھونا ہوگا۔ جنت میں ہر طرح کی آشائش، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا سکون اور ہر طرح کی آرام کی چیزیں پائی جائیں گی، جبکہ جہنم میں ہر قسم کی کلفتیں، مصیبتیں، تکلیف اور پریشانیاں ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، ساری پریشانیوں کا منبع، ساری پریشانیوں کے جمع ہونے کی جگہ کا نام جہنم ہے۔ تو جہنمی جب انسان جہنمی بنے گا اور جہنم میں چلا جائے گا، اس سے کہا جائے گا یہ جہنم ہے جس سے تمہیں بار بار ڈرایا جاتا تھا لیکن تم نے ڈرا نہیں، اب جہنم میں رہو۔ آگ بھی، یعنی بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، دائیں بھی آگ اور بائیں بھی آگ، ہر چار جانب سے آگ ہی آگ ہے۔
تکلیف ہی تکلیف ہے، وہ جگہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مناسبت سے کہا گیا فبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھہرنے کی جگہ۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا گرم پانی ہے اور یہ کچ لہو اور پیپ ہے۔ فلیذوقوہ، چاہیے کہ وہ اس کا مزہ لے لیں۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس جیسے اور بھی کئی انداز کے عذاب ہوں گے، مختلف انداز کے اسی جیسے اور بھی عذاب اور بھی تکلیف کا سامان ہوگا۔ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنمی بتلایا گیا۔ کھانے کے لیے دھتورا ایک درخت ہوتا ہے جس کا پھل کانٹے دار ہوتا ہے، آدمی چھوئے گا تو اسے کانٹا چبھے گا، جانور اسے کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے جانوروں کے منہ میں ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر کانٹا کو منہ میں رکھ لے تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ آپ دیکھتے ہوں گے، جانور جب چرتا ہے تو کانٹے دار درخت کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی زبان کٹتی نہیں، اس کا ہونٹ کٹتا نہیں ہے، لیکن آدمی چھونے اور پکڑنے جائے گا تو گھائل ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ دھتورا یا وہ کانٹے دار درخت جس کو قرآن نے زقوم کہا ہے، جو حلق میں اٹکے گا اور اٹکتا ہوا ہی اندر جائے گا، پورا چھیل چھال کے برابر کر دے گا، تو وہ کھانے کو ملے گا۔ اور جب پانی پینے کی باری آئے گی تو اسے گرم پانی پلایا جائے گا، جس سے آدمی منہ کے ذریعے ڈالے گا اور اس کی اندری پچوتی کو جلاتے ہوئے کاٹتے ہوئے پیچھے کے راستے سے وہ باہر کر دے گا۔ وغساق، ساتھ ساتھ کہا جو خون ہوتا ہے، بادی خون ہوتا ہے، زخم کا پیپ اور ریب نکلتا ہے، کچ لہو ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی پینے کے لیے۔ انسان کو وہی پیش کیا جائے گا، تم نے دنیا میں سرکشی کی تھی، اس کا انجام یہ ہے، یہ کانٹے دار درخت کھاؤ اور زخموں کا کچ لہو اور پیپ پیو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی دوسرے اور بھی عذاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن جن چیزوں کا تصور کیا جا سکتا ہے تکلیف کے اعتبار سے، وہ ساری تکلیف دہ چیزیں جہنم میں موجود ہوں گی، جبکہ جنت میں ساری آرام کی چیزیں میسر ہوں گی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لو اسے پیو اور اس جیسے اور بھی سزاؤں کو بھگت لو۔ ھذا قوم مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم سالوا النار، ایک فوج اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ لا مرحبا بہم، انہیں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ انہم سالوا النار، اس لیے کہ یہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، کہیں گے بلکہ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ لا مرحبا بکم، تمہارے لیے بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے، تمہارے لیے بھی خوشی کی بات نہیں ہے۔ انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہی ہمیں اس انجام کو پہنچایا ہے۔ فبئس القرار، یہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے۔ جب جہنمی کو ایک بڑی تعداد میں جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس سے پہلے جنہوں نے دنیا میں کسی کو گمراہ کیا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان جہنمی بنا ہے، تو پیروکار تو بعد میں آئیں گے، جو لیڈر اور پیشوا ہوں گے پہلے انہیں جہنم کے دروازے پاس رکھا جائے گا۔ ابھی جہنم کا دروازہ بند ہے، لیڈران دروازے کے پاس کھڑے ہیں، ان کو دکھایا جائے گا کہ بڑی فوج ان کے ساتھ پیچھے سے آ رہی ہے۔ تو یہ لیڈر لوگ آپس میں بات کریں گے کہ وہ سب بھی جہنمی میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان سے کہیں گے کہ لا مرحبا بکم، تمہارے لیے خوش آمدید نہیں ہے، تم جو ادھر چلے آ رہے ہو، جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔
یہ آپس میں لیڈر لوگ بات کریں گے کہ ایک درد سر بنے گا، ہم لوگ تو جا ہی رہے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ ہی آ رہے ہیں، دنیا میں ہم نے ان کا لیڈ کیا تھا، وہ جہنم میں بھی ہم ان کا لیڈ کر رہے ہیں، سب میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ آپس میں گفتگو کریں گے۔ بعض مفسر نے کہا نہیں، جہنمیوں کے لشکر اور اس کی تعداد کو دیکھتے ہوئے فرشتے کہیں گے لا مرحبا بکم، تمہارے لیے خوش آمدید نہیں ہے، کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے، تم ادھر جو جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہو، یہ دروازہ کھلا ہوا بھی نہیں ہے، دروازہ کھلے گا تو پتہ چلے گا یہ کیسی جگہ ہے۔ اس کو پوچھئے جس انسان کو کبھی جیل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، چھوٹا جیل ہو یا بڑا جیل، اس سے پہلے سمجھتا ہے تو دروازہ بند ہے، لیکن اندر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیفیں ہیں۔ 100 بائی 100 کے کمرے میں 20 آدمی کو ٹھونس دیا جاتا ہے، اب رہو کھڑے، اور پہلے سے اگر کوئی انسان ہے اس کو چھنتائی بھی کرتا ہے، اس کی ٹھکائی پٹائی بھی کرتا ہے، منگاؤ اپنے گھر والے سے کچھ سامان کھانے پینے کا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا فرشتے کہیں گے لا مرحبا بکم، تمہارے لیے خوش آمدید نہیں ہے۔ یہ لیڈر لوگ اپنے پیروکار سے کہیں گے جب وہ لوگ موج و مستی کے ساتھ دیکھا کہ بڑی تعداد میں ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کہاں ہے بھائی؟ جہنم میں جا رہے ہیں، کہ یہ اچھی جگہ تھوڑے کہ اتنی تعداد میں چلے آ رہے ہو۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا ہے اسے جہنم میں دوہری سزا دینا۔ اپنے لیڈروں کے بارے میں عوام الناس جو لشکر کی تعداد میں جہنم میں داخل ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے انہی لوگوں کے نتیجے میں ہم گمراہ ہوئے تھے اور ہم جہنم میں آئے، الہی انہیں دوہری سزا دی جائے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ گمراہ ہوئے، دوسرا ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اس کو اپنے گناہ کی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارے گناہ کے نتیجے میں، گمراہی کے نتیجے میں دوہری سزا ان کو ملنی چاہیے۔ قرآن میں دوسری کو اس طرح کہا گیا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کسی کی پیروی کی ہوگی ان لوگوں سے رشتہ ناتا توڑ لیں گے جن کی پیروی کی جاتی تھی۔ یعنی مریدوں کا حال یہ ہوگا کہ پیروں کے سامنے کہیں گے ہم آپ سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم آپ کا کبھی ساتھ دینے کے لیے اب تیار نہیں ہوں گے، لیکن وہاں بولنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس کی پیروی کی جا رہی ہے ان سے رشتہ ناتا توڑنے کا اعلان کریں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ لیں گے کہ یہاں کوئی اب تقطع الاسباب، سارے رشتے ختم ہو گئے، اب عذاب تو سامنے دکھ رہا ہے، اور بار بار کہیں گے اگر دنیا میں جانے کے اتفاق ہوا تو پھر ہم چھکے چھوڑا دیں گے اور انجام دیکھ لینا کہ کیا انجام ہوتا ہے تمہارا۔ لیکن کہا جائے گا اب دنیا میں جانے کا تو موقع ہی نہیں ہے۔ دوسری قرآن نے اس طرح بھی کہا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے تو اپنے سرداروں کے بارے میں، اکابرین اور بزرگوں کے بارے میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اننا اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے ان بڑوں کی بات مانی تھی، انہی کے اطاعت و فرما برداری کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا فآتہم ضعفا من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ انہیں دوہری سزا دے اور ان پر زبردست لعنت و ملامت کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دوہری سزا ہے۔ اس کی وجہ سے تم گمراہ ہوئے تو اس کی گمراہی کی سزا ملی، تمہیں گمراہ کرنے کی سزا اس کو مل رہی، دوہری سزا ہو گئی۔ تم گمراہ ہوئے
تم نے اپنے بعد والوں کے لیے گمراہی کا راستہ چھوڑا ہے، اس مناسبت سے تمہیں بھی عذاب اور تمہاری وجہ سے جو گمراہ ہوئے ہیں ان کا بھی عذاب تم کو ملے گا، ہر ایک کے لیے دوہرائی عذاب ہے۔ اس مناسبت سے دنیا میں آپ کس کی پیروی کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں وہ ہمیں جہنم میں جھونکنے کا راستہ تیار کر رہا ہے۔ بظاہر شارٹ کٹ انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، کچھ کریں گے نہیں، فلاں کا دامن تھام لیں گے، فلاں سے رشتہ ناطہ جوڑ لیں گے، فلاں کا نام لے لیں گے، فلاں سے تعلق پیدا کر لیں گے، کچھ کرے نہ کریں وہ سارا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے نتیجے کے طور پر انسان خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ دیکھو ہم کو کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑتا ہے، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، نماز روزہ کو اتنی تو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو سنبھال ہی لیں گے۔ ان کی نسل بھی دیکھتی کہ میرے باپ دادا تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میرے باپ دادا کے بھی فلاں بزرگ سے رشتہ تھا، فلاں پیر و مرشد سے تعلق تھا، فلاں عالموں اور حافظوں سے ہماری انسیت تھی، وہ مچل جائیں گے، میرا پار ہو جائے گا۔ تو نتیجے کے طور پر اولاد بھی اسی دھرے پہ چلی، اسی نقش قدم پر چلی، تو کہا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہوگا۔ تو یہاں قرآن نے کیا کہا؟ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا عذابا ضعفا فی النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا ہے، جن کی اتباع اور پیروی کرنے کے نتیجے میں ہمیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، الہی اسے جہنم کی دوہری سزا اور جہنم کا دوہرا عذاب دے۔ یہ تو جہنمیوں کا آپس میں مسئلہ ہو گیا، ایک جہنمی لیڈر ہے، دوسرے جہنمی ان کے تابع اور فرما بردار ہے، آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، لیکن اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ چلو سیدھا سیدھی جہنم میں وہیں سب کچھ کرو۔ اس کے بعد دنیا میں کچھ برے لوگ ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں۔ عام طور سے ہر زمانے میں لوگوں کا مزاج رہا ہے اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمانی پھیلاتے ہیں، اچھے لوگوں کو شریر اور بدمعاش سمجھتے ہیں، اچھے لوگوں کو خطا کار اور گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب سب ایک جگہ جمع ہوں گے تو برے لوگوں کا جو انجام ہے انسان کھوجے گا کہ دنیا میں ہم اس کو بہت برا سمجھتے تھے، وہ یہاں دکھتا تو نہیں ہے، آخر وہ ہے کہاں؟ ایک جگہ جمع ہو گئے، اب تلاش رہے ملنے جلنے والے کو، اس کو تو بہت خراب سمجھتے تھے، بڑا دہشت گرد سمجھتے تھے، بہت فتنہ پرور سمجھتے تھے، فسادی تصور کرتے تھے، لیکن فسادیوں کا جو ٹھکانہ ہے اس میں تو ہم ہیں، وہ ہے کہاں؟ آگے اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا، کیا کہا؟ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ۔ کہیں گے جہنمی لوگ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں دنیا میں ہم شریر و بدمعاش تصور کرتے تھے۔ کفار و مشرکین نے ہر دور میں ایمان والوں کو شریر کہا ہے، بدمعاش کہا ہے، فسادی کہا ہے، رشتہ ناطہ توڑنے والا کہا ہے، دہشت پھیلانے والا کہا ہے۔ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ واقعی اگر کوئی انسان اہل ایمان ہے تو اس کے بارے میں آج بھی یہی خیال ہے، غیر مسلم تو بولتے ہیں، یہ مسلمان ہی بولتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جہنم میں جب تلاش کریں گے کہ ہم تو جہنم میں آ گئے، جن کو بدمعاش سمجھتے تھے وہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اتخذناہم سخریہ ام زاغت عنہم الابصار، ہم نے ان کا دنیا میں بڑا مذاق اڑایا تھا، کیا بات ہے کہ ہماری نگاہ اسے دیکھ نہیں پا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کھوجتا ہے نا، جب دو آدمی کا جھمیلا ہو، چلو کورٹ میں سمجھتے ہیں، اس کے بعد کون جیل میں جاتا ہے اور کون اپنا گھر کو واپس آتا ہے، تلاش کرتا ہے ایک دوسرے کو۔ تو جہنمی تلاش کریں گے وہ ہمارے لوگ کہاں ہیں جن کو ہم برا بھلا کہتے تھے، جن کا تمسخر اور مذاق اڑایا کرتے تھے،
جن کے بارے میں غلط فہمی پھیلایا کرتے تھے، جنہیں شریر و بدبخت کہا کرتے تھے، جن کے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ خیال پیدا کر دیا بڑے فسادی ہے، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، خاندان خاندان میں جھگڑا کرا کے رکھ دیا ہے۔ ایسے فسادی لوگ کہاں ہیں؟ جب وہ تلاش کریں ان کو دکھائی نہیں دے گا تو کہیں گے، افسوس بھی کریں گے اور کہیں گے ہم نے ہی دنیا میں ان کا مذاق اڑایا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں سجھائی اور دکھائی نہیں دیتا، وہ شاید کوئی اچھی جگہ پر ہوں گے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، قرآن کہتا ہے جہنمیوں کے ساتھ جو یہ مکالمہ ہے یہ امر واقعہ ہے، مبنی پر حقیقت چیز، ایسا نہیں ہے کہ بس بیان کر دیا گیا۔ جہنمی آپس میں گفتگو کریں گے، یہ بھی صحیح ہے۔ جہنمی جنتی کے بارے میں بحث و تکرار کریں گے، وہ کہاں، یہ بھی صحیح ہے۔ یا پیر و مرشد اپنے مریدوں کے بارے میں اور مریدین اپنے پیر و مرشد کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جو شکایت کریں گے، یہ جو مکالمہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، بات چیت ہوگی، گفت و شنید ہوگی، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بالکل مبنی پر حقیقت، ایسا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، جہنم کی، اہل جہنم کی، جہنمیوں کی یہ لڑائی، آپس میں مکالمہ کرنا بالکل امر واقعہ ہے، مبنی بر حقیقت چیز ہے۔ اس اندازہ کیا ہوتا ہے؟ ہر دور میں اچھے لوگوں کی تعداد کم رہی ہے اور برے لوگوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ ہر دور میں اچھے لوگوں کو ستایا گیا ہے اور برے لوگ ہی ظالم بن کے رہے ہیں۔ ہر دور میں ظالم لوگ اور برے لوگ اچھے لوگوں کو بدماش تصور کرتے رہے ہیں، جبکہ وہ خود بدماش ہیں۔ اب اگر کوئی انسان واقعی بدماش نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہے، اور انسان اس کے بارے میں خرابی پھیلاتا ہے، تو ایسا انسان جو خرابی پھیلاتا ہے وہ خود گناہ کرتا ہے اور گناہ در گناہ کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور نتیجے کے طور پر ایسے انسان کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ لیڈر قسم کے لوگ ہیں تو ان کو یہ دکھایا جائے گا کہ تمہارے جتنے ماتحت رہنے والے لوگ ہیں، تمہارے اشارے آبرو پر چلنے والے لوگ ہیں، تم نے جو کہہ دیا اسے ماننے والے لوگ ہیں، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، سب کو لے کے جاؤ۔ جب سب پہنچیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ ہم دنیا میں تو تمہیں سبز باغ دکھا رہے تھے کہ بیڑا پار کرا دیں گے، لیکن ہم تو خود پھنسے ہوئے، اب کیا کریں؟ تب وہاں مکالمہ اور مناظرہ ہوگا کہ بڑی بیوقوفی ہم نے کی، ہم آپ کی بات سن کے آپ کے ساتھ میں رہ گئے، ہمیں اعمال سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رہا، آپ سے تعلقات استوار کرنے ہی میں محو رہ گئے۔ اب نتیجے کے طور پر آپ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، ہم کو بھی لے جا رہے ہیں۔ کاش کہ ایک چانس، ایک موقع ہمیں مل رہا تھا اور دنیا میں جانے کا موقع ملتا، تو کہیں گے ربنا سمعنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، ہم نے آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا اور اس میں چیخ و پکار کو بھی ہم نے سن لیا، ایک موقع دیجیے، ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے، ہم یقین دلاتے اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ لیکن جہنم سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان ارادہ ظاہر کرے گا کہ ان لیڈروں کے نتیجے میں، ان پیشواؤں کے نتیجے میں ہم کو جہنم میں آنا پڑا ہے۔ اگر ہمیں ایک موقع مل رہا تھا تو دنیا میں جا کے ان کی جو درگت بنا دیں وہ پتہ چل جاتا ہے ان کو۔ بڑا ہم نے آؤ بھگت ان کی ہے، ان کا احترام کیا، ان کی عزت کی ہے، ان کے اشارہ آبرو ہم نے چلا ہے، لیکن دنیا میں اگر ایک موقع جانے کا مل جائے، ان پیروں کے سامنے، ان مرشدوں کے سامنے، ان رہنماؤں اور لیڈروں کے سامنے ہم ان کی بغاوت کر کے دکھلائیں گے کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ خامخواہ ٹھنڈن گوپال ہے، ہمیں جہنم میں پہنچا دیا اور آپ بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔
ہمیں آپ سے رشتہ ناطہ رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا موقع تو ملے گا ہی نہیں۔ اس مناسبت سے ہمیں پہلے ہی سوچنا ہے کہ اپنا امام کسے ماننا ہے، اپنا لیڈر کسے بنانا ہے، اپنا پیشوا کس کو بنانا ہے، جو آپ کو صحیح راستے پر لگاتا ہے یا جو آپ کو برے راستے پر لگاتا ہے، جو آپ کو عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے یا جو آدمی آپ کو تمناؤں کی زندگی گزرواتا ہے، جو انسان یہ کہتا ہے کہ خود اللہ کی بندگی کرو تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوگے، یا وہ انسان صحیح ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے لیے کافی ہیں۔ جہاں دنیا میں تو کرتے کراتے ہی ہیں، یہاں تک کہ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مر جاؤ گے تمہارے قبر میں شجرہ ڈال دیا جائے گا، منکر نکیر آ کے دیکھیں گے کہ ہمارے آدمی ہو، تم سے پوچھ گچھ بھی نہیں کریں گے، سوال جواب بھی نہیں کریں گے، تمہارا پی سی کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی قبر میں کوئی تکلیف عذاب تمہارا نہیں ہوگا، وہ ہمارا نام سن کے بھاگ جائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیسے بیوقوف انسان ہے جو انسانوں پہ حکمرانی کرتا بھی ہے اور اسے تسلیم بھی کرتا ہے، وہ فرشتوں پہ حکمرانی ماننا شروع کر دیا اور یقین کر لیا کہ ان کا نام سن کر فرشتے بھاگ جائیں گے اور نتیجے کے طور پر آرام و سکون سے سونے کا موقع ملے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مگر چونکہ انسان کے اندر نفسانیت ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان عمل کرنے سے بھاگتا ہے اور بالکل شارٹ کٹ جنت میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کرتا ہے، اور یہ راستہ ملا۔ بہت سے لوگوں کے یہاں ایسے بھی آج بھی ہیں کہ آپ کو کیسی جنت چاہیے، کتنا منزلہ چاہیے، اسی اعتبار سے پیسہ جمع کیجئے، یہی رجسٹری ہو جائے گی۔ اپنا تو ٹھکانہ صحیح نہیں، کہاں رہیں گے، یقین ہے کہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن دوسروں کا معاملہ یہ ہے کتنا نذرانہ ڈال دو، یہ چیزیں ایسی ویسے کر دو، ہم تمہارے لیے ضمانت دیتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، تم فلاں جنت کے اعلیٰ معیار میں جنت الفردوس میں تمہیں جگہ دی جائے گی۔ بیچارے غریب تو کہیں کے نہیں رہیں گے، امیروں کا معاملہ بڑا حل ہو جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن نے اس قسم کی باتوں کو بیان کر کے کہا ہے کہ جہنمیوں کا آپس میں یہ مکالمہ بالکل مبنی بر حقیقت ہے، تو ایسا موقع دینے سے پہلے اس دنیا ہی میں اس سے رشتہ ناطہ توڑ لو، تحقیق کرو۔ اگر وہ انسان قرآن حدیث کے مطابق کوئی بات بتلاتا ہے، وہ عمل کرنے کی رغبت دلاتا ہے، اعمال کی ترغیب دیتا ہے، تو اس کی بات ماننے کی کوشش کرو۔ میں ہمارا کچھ معاملہ نہیں ہے، اپنا عمل کیجئے۔ اللہ کی قربت و نزدیکی چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیجئے۔ جہاں کہیں کوئی انسان یہ کہتا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں فلاں دو چار اعمال کر لو اور اس کے بعد باقی ہم دیکھ لیں گے، یقین جانے کہ وہ انسان انسانی شکل میں شیطان ہے جو آپ کی عقیدہ سے کھیلتا ہے اور آپ کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں داخل کرنے کا سارا سامان کر رہا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ انسان ایسے لیڈروں کی قدر کرتا اور اسی کے پیچھے چلتا ہے، اسی کے پاس نذرانہ رکھتا ہے، اسی کی چوما چاٹی بھی کرتا ہے، اسی کے سامنے گردن جھکاتا ہے، اسی کی بندگی بجا لاتا ہے اور اسی کے ہاں میں ہاں ملا کر اپنی عاقبت کو برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے ہوشیاری کے لیے قرآن مقدس نے بارہا ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً قرآن کی ہر سورہ میں کہیں جنتی کا تذکرہ ہے، کہیں جہنمی کا تذکرہ ہے۔ جنتی جہنمی کا تقابل کرا کے دکھا دیا گیا، فلاں فلاں اعمال بجا لاؤ گے جنت میں آرام و سکون کے ساتھ رہو گے، اور فلاں فلاں اعمال اگر کر لو گے پھر تکلیف در تکلیف والی جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تم فیصلہ کر لو۔ اب اگر کوئی انسان اس دنیاوی زندگی میں صحیح فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی آنکھ بند ہو گئی یا آنکھ بند ہونے والی ہے، زندگی کا سارا نقشہ اس کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو سوچ کر حیران و پریشان رہتا ہے اور اس وقت بھی دعا کرتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ اللہ مجھے کچھ دن کے لیے مہلت دے دیتا، نماز نہیں پڑھے تو نماز پڑھ لیں گے، صدقہ و خیرات نہیں کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے، فلاں فلاں اعمال نہیں کر سکے تو کر لیں گے، لیکن اللہ کی جانب سے جو وقت متعینہ ہے نہ ہماری دعا سے ٹلے گی اور نہ کسی کے زور زبردستی سے ٹل سکتی ہے۔ اذا جاء لا یؤخر ساعۃ
ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ کے لیے آگے نہ بڑھ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ یعنی موت کا وقت جب قریب آئے گا یہ معاملہ ہے۔ جب ہمارا حال یہ ہے تو ہمیں پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں اللہ نے جہنم سے ڈرایا ہے وہاں اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جہاں جنت کی خوشخبری سنائی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین۔